حتیٰ کہ اللہ نے محمد پاک کو بھی کہا ابراہیم کے دین پر چلو۔ ابراہیم کا دین کیا ہے وہ اللہ نے قرآن مقدس میں بیان کیا۔ ابراہیم کا نظریہ، ابراہیم کا عقیدہ کیا ہے وہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ تو بات تو ٹوک ہے، جس کا عقیدہ ابراہیم والا وہ کامیاب، جس کا عقیدہ ابراہیم والا نہیں وہ کامیاب۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، تکبیرات تشریق، یوم عرفہ کا روزہ، ان دنوں کے روزے، تکبیرات کہنا، سخاوت کرنا اللہ کے ہاں تب قبول ہوگا جب ہم ابراہیم کے عقیدے پر ہوں گے۔ ابراہیم کا عقیدہ جو اس نے اپنی قوم اور بابا کے سامنے رکھا، اذ قال لأبیہ وقومہ، جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو، ما تعبدون، تم کن کی عبادت کرتے ہو۔ یہ اصل میں مکے کے لوگوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے۔ مکہ کے لوگ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیمی ہو، اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو تو بیت اللہ کے اندر یہ جو بت پڑے ہوئے ہیں پھر ان کو کیوں پوجتے ہو؟ ابراہیم تو یہ کہہ رہا ہے، لوگوں سے پوچھ رہا ہے کن کی عبادت کرتے ہو؟ قالو، قوم کا جواب، نعبد اصناما، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، ہم سارا دن ان کے سامنے جمنے والے ہیں۔ عاکفین اعتکاف سے ہے، اعتکاف کے اندر بھی بندہ مسجد میں جم جاتا ہے نا، ٹھہرتا ہے، اس لیے اس کو اعتکاف کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم اپنے جو معبود ہیں جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں، ہم ان کے سامنے جمتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، ان کے سامنے رکوع کرتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں، کبھی ان کے سامنے منتیں شروع کر دیتے ہیں۔ فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بات سن کر آگے کہا، هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ، کیا وہ سنتے ہیں تمہاری بات پکار کو، اِذْ تَدْعُونَ، جب تم پکارتے ہو، او يَنْفَعُونَكُمْ، یا جب تم ان کے نام کی نیازیں دیتے ہو، ان کو سجدہ کرتے ہو تو تمہیں نفع دیتے ہیں، او یضرون، یا جس وقت تم ان کی عبادت نہیں کرتے تمہیں یہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ قوم کو حضرت ابراہیم نے سوال کیا، قوم کا آگے جواب، بلکہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہماری پکاریں سنتے ہیں، ہمیں نفع دیتے ہیں، ہمیں نقصان دیتے ہیں، بل وجدنا آباءنا، بلکہ پایا ہم نے اپنے آبا و اجداد کو، بابا کو دیکھا، میرے باپ نے میرے اپنے باپ کو دیکھا، اس نے اپنے باپ کو دیکھا، نسل در نسل ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں، ان بتوں کے آگے جھکا جا رہا ہے، ان کی منتیں مانی جا رہی ہیں، ان سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ کذالک یفعلون، ہمارے آبا و اجداد نسل در نسل یوں ہی کرتے تھے، لہٰذا ہم نے یہ کر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، جو نبی پوچھے غیر اللہ سنتا ہے، غیر اللہ نفع دیتا ہے، غیر اللہ نقصان دیتا ہے، آگے سے وہ نبی کے سامنے کھڑے نہیں ہوں، جواب یہ دیں، بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یوں کرتے ہوئے پایا، اس لیے ہم یوں کرتے ہیں۔ اور اگر یہ قرآن یوں سمجھو ہم سے پوچھتا ہے، جن کو تم پکارتے ہو، ذرا اپنے اوپر بھی آئے نا، ہم جن کو تم پکارتے ہو وہ سنتے ہیں، جن کو تم پکارتے ہو وہ نفع دیتے ہیں، جن کی قبروں پہ جا کے، ڈھیریوں پہ جا کے سجدے کرتے ہو وہ تمہاری حاجت روائی کرتے ہیں۔ اس زمانے کے مشرک نے یہ نہیں کہا تھا سنتے ہیں، آج کا مسلمان کہتا ہے سنتے ہیں۔ اس زمانے کے مشرک نے یہ نہیں کہا تھا نفع دیتے ہیں، آج کا مسلمان یہ کہہ رہا ہے میری اولاد نہیں ہوتی تھی، کربلا اور نجف گیا، وہاں پہ حاضری دی ہے، بیٹے بیٹیاں ہو گئے۔ آج اس زمانے کا مشرک تھا، اس نے یہ نہیں کہا تھا ہمیں نقصان دیتے ہیں، آج کا مسلمان کہتا ہے 11ویں نہ دیں تو کاروبار خراب ہو جاتے ہیں، علی حجویری کی قبر پر جا کر دیگ نہ چڑھائیں، دودھ نہ دیں، 9-10 محرم کو جب اس کا عرس ہوتا ہے ہمارے کاروبار خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ مشرک ہے ہم کیا ہیں؟ جن کی وہ پوجا کرتے تھے وہ اللہ تھا کہ غیر اللہ تھا؟ غیر اللہ، وہ غیر اللہ کو پوجنے والے مشرک بنے۔ علی حجویری اللہ ہے غیر اللہ؟ بولیے، حضرت علی اللہ ہے غیر اللہ؟ سلطان باہو اللہ ہے غیر اللہ؟
گودڑی شریف اللہ ہے غیر اللہ، شاہدولے اللہ ہے غیر اللہ، لال شہباز قلندر اللہ ہے غیر اللہ، عبداللہ شاہ غازی عبداللہ ہے اللہ نہیں ہے۔ غیر اللہ کو جو پکارے اس زمانے میں بھی پکارے تو مشرک ہے، آج اگر عمر فاروق بھی پکارے تو